میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک موت و حیات اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو مردے جلانے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مریضوں کو شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان کر رہا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑھی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ امید ہے شیطان کا وسوسہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا قرآن پاک پر ایمان ہوتا ہے اور وہ حکم قرآن کے خلاف کوئی دلیل تسلیم کرتا نہیں۔ بہرحال اللہ عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو عقل انسانی سے وراء الورا ہوتی ہیں۔ یقیناً اہل اللہ کے تصرفات و اختیارات کی بلندی کو دنیا والوں کی پرواز عقل چھو بھی نہیں سکتی۔ دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئن اسٹائن کہہ گیا ہے، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعہ ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس اللہ عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا خردلات علی حکم اتصالی، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ آپ رضی اللہ عنہ کہ وصال شریف کے طویل عرصے کے بعد ہندوستان میں رونما ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ پڑھیے اور جھومیے۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کی بات ہے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، شومی قسم سے ایک شادی شدہ ہندوانی کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار ہندو اپنی بیوی کو میکل پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ادھر اس بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ کیا، چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا اور ایک سنسان مقام پر اس نے دونوں کو گھیر لیا۔ وہ دونوں پیدل تھے اور یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو، یہ بیچاری تھک جائے گی۔ ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہو چلا تھا، لہذا اس نے کہا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل پر پہنچا دو گے۔ اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی، مسلمان 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر کہ ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کہہ دیا۔ جو ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عورت غم سے نڈھال اور سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار
पीछे देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हारा शोर अब वापस नहीं हो सकता। उसने कप कपाती हुई आवाज़ में कहा, मैं तो बड़े पीर साहब को देख रही हूँ। उस पर उसने एक कहका लगाकर कहा कि बड़े पीर साहब को तो फौत हुए 300 साल गुजर चुके हैं, अब भला वो कहाँ से आ सकते हैं। इन्ना कहना था कि अचानक दो बुजुर्ग नमूदार हुए। उनमें से एक ने बढ़कर तलवार से उस बदअकीदा आशिक का सर उड़ा दिया। फिर औरत को बिमाए घोड़ा उस जगह लाए जहाँ वो हिंदू कटा हुआ पड़ा था। दोनों में से एक बुजुर्ग ने कटा हुआ सर धड़ से मिलाकर कहा, कुम बेज़निल्ला, यानी उठ अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से। वो हिंदू उसी वक्त ज़िंदा हो गया। वो दोनों बुजुर्ग गायब हो गए और ये दोनों मियाँ बीवी घोड़े पर सवार होकर बेखैरियत घर लौट आए। मकतूल के वारसों ने घोड़ा पहचान कर रंजीत सिंह की कोर्ट में दोनों मियाँ बीवी पर केस कर दिया कि हमारा आदमी गायब है और घोड़ा इनके पास है, शायद इन लोगों ने हमारे आदमी को कत्ल कर दिया है। पेशी हुई। इन मियाँ बीवी ने जंगल का सारा वाक़या कह सुनाया और कहा कि इन दोनों बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग यहाँ के मशहूर मजज़ूब गुल मोहम्मद शाह साहब के हम शक्ल थे। चनाचे इन मजज़ूब बुज़ुर्ग को बुलवाया गया। वो तशरीफ़ ले आए और उन्होंने आती अव्वल ता आखिर सारा वाक़या लफ्ज़ बे लफ्ज़ बयान कर दिया और लोग हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ये ज़िंदा करामत सुनकर अशश कर उठे। रंजीत सिंह ने मुकदमा खारिज करते हुए इन दोनों मियाँ बीवी को इनाम व कराम देकर रुखसत किया। अल्लामा कहर है या गौस रज़ी अल्लाह ना वो तीखा तेरा, अलामा कहर है या गौस रज़ी अल्लाह ना वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। एक बार बगदाद मोहल्ला में ताउन की बीमारी फैल गई और लोग धड़ाधड़ मरने लगे। लोगों ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में इस मुसीबत से निजात दिलाने की दरख्वास्त पेश की। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया, हमारे मदरसा के इर्द गिर्द जो घास है वो खाओ और हमारे मदरसे के कुएं का पानी पियो। जो ऐसा करेगा वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हर मर्ज़ से शफा पाएगा। चनाचे घास और कुएं के पानी से शफा मिलनी शुरू होगी। यहाँ तक कि बगदाद शरीफ से तौन ऐसा भागा कि फिर कभी पलट करना आया। तबक़ातुल कुबरा में आप रज़ी अल्लाह अन्हा का ये इरशाद भी नकल किया गया है, जिस किसी का मेरे मदरसे से गुज़र हुआ क़यामत के रोज़ उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी। गुनाहों के अमराज की भी दवा दूँ, मुझे अब अताओ शफा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा का एक मुरीद एक ही रात में नई औरत के सबब 70 बार मुतहिल्लम हुआ। जब गुस्ल से फारुक होकर अपनी परेशानी की फरियाद लेकर अपने मुर्शिद करीम हजूर गौसे बाग रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, कबल इसके कि वो कुछ अर्ज़ करे, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद ही फरमाया, रात के वाक़या से मत घबराओ। मैंने रात लूहे महफूज पर नज़र डाली तो तुम्हारे बारे में 70 मुख्तलिफ औरतों के साथ जना करना मुकद्दर था। मैंने बारगाह इलाही अज़्ज़वजल में इल्तिजा की कि वो तेरी तकदीर को बदल दे और इन गुनाहों से तेरी हिफाजत फरमाए। चनाचे इन सारे वाक़यात को ख्वाब में इत्लाम की सूरत में तब्दील कर दिया गया। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म
رضی اللہ عنہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی پیر کامل کی اس بیعت ضروری کرنی چاہیے کہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہے اور بعض اوقات بڑی آفت چھوٹی آفت سے بدل کر رہ جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مریدوں پر رحمت و شفقت کی جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حد نگاہ تک وسیع دفتر دیا گیا ہے جس پر میرے مریدوں اور قیامت تک آنے والے احباب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ بشارت دی گئی ہے کہ ان سب کو تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا گیا ہے۔ میں نے دروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام سے جب استفسار کیا کہ تمہارے پاس میرے احباب میں سے کوئی ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ خدا عز و جل کی قسم، میرا دست عنایت میرے مریدوں پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح آسمان و زمین پر سایہ کنا ہے۔ اگر میرے مرید علی مرتبہ نہ ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ الحمدللہ میں تو علی مرتبہ ہوں۔ مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم رضی اللہ عنہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ